اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ محمد کا تیسرا حصہ بیان کروں گی۔ آیت نمبر 20 سے 29 تک کا ترجمہ ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں، اس پر مروتی چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر یا یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے۔ پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا باز دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں؟ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ اور کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے۔ تفسیر شان نزول۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت ہی شوق تھا اور اس شوق کی بنا پر وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم جہاد کریں، اور یہی بات منافق بھی کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا اور جہاد فرض کر دیا گیا تو منافقوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اگر یہ ایمان اور اطاعت پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور جب منافقوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں تو انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کرنے سے متعلق یہ عذر پیش کیا کہ ہم مشرکوں کے خلاف کیسے جہاد کریں، کیونکہ اس میں خرابی ہے، کیونکہ انسانوں کو قتل کرنا زمین پر فساد پھیلانا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ عرب والے ہمارے رشتے دار ہیں اور ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سے جنگ کر کے قتل کر کے ہماری رشتے داری کو توڑنا ہے، یہ تو کوئی اچھا کام نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے منافقو، تم سے کوئی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے والے کو قتل بھی کر کے زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتے داری توڑ دو۔ کیا دور جاہلیت میں تم آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن نہیں کر دیا کرتے تھے؟ تو تمہارا یہ عذر کرنا کسی طور درست نہیں ہے، اور یہی فساد پھیلانے والے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے دلوں پر قفل بند تالے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد ایمان سے کفر کی طرف پلٹ گئے انہیں شیطان نے دھوکہ دیا اور برائیوں میں گھیر لیا۔ اور بہت سے منافق تھے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مگر پیٹھ پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتے تھے اور مشرکین سے مل جاتے تھے اور کہتے کہ ہم لوگ جہاد سے منع کر رہے ہیں اور یہ کام ہم خفیہ کر رہے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر تھی کیونکہ اللہ چھپی اور پوشیدہ بات جانتا ہے، اور انہیں خبر نہیں جو کافر سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ منافق لوگ جب ان کی روح فرشتے قبض کریں گے تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر لوہے کے گرزوں سے ضرب ماریں گے اور ان کی روح قبض کریں گے، کیونکہ یہ لوگ منافق تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگوں کو روکتے تھے کہ تم اس لڑائی میں شامل نہ ہو، لیکن قدرت سب جانتی ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اور جن لوگوں میں نفاق کی بیماری ہے کیا وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں موجود نفرت کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اور رسوائی ان کا مقدر ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ منافق اگر لب ہلاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفاق کو پہچان جاتے تھے۔ اور ہمیں اور تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کا سایہ کرے۔ ایک گناہ قبر کے گور اندھیروں میں لے جائے گا، منافق کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اب باقی کا ترجمہ تفسیر اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اللہ نے کے بعد